جب سے ورلڈ بینک نے پاکستان کے معاشی ماڈل کو ناکارہ قرار دیا ہے تب سے بحث چھڑ گئی ہے کہ اس ماڈل کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، کون اسے بہتر کر سکتا ہے۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے معاشی ماڈل کو ناکارہ اور اس کو صرف امیر طبقے کے لیے ہی فائدہ مند قرار دیتے ہوئے پاکستان کو پائیدار ترقی کے لیے اپنی معاشی پالیسیز تبدیل کرنے کی تجویز دی ہے۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان کا معاشی ماڈل ناکارہ ہو چکا ہے، معاشی ترقی پائیدار نہیں ہے، معاشی ترقی کے فوائد اشرافیہ تک محدود ہے، پاکستان اپنے ساتھی ممالک سے پیچھے رہ گیا ہے۔ ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کے مطابق غربت میں پھر اضافہ ہو رہا ہے، حکومتی اخراجات کو بھی ریفارمز کی ضرورت ہے۔ یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ پالیسی بدلنا ضروری ہے اور ایسی پالیسیز کو بدلنے کی ضرورت ہے جن سے ترقی متاثر ہوئی ہے اور پاکستان ایک غیر یقینی اور کم ترقی کے سائیکل میں چلا گیا ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ ان کے ایگریمنٹ کو آگے پیچھے نہ کرے، ایگریمنٹ کو چینج کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ساتھ ساتھ ورلڈ بینک نے بھی وارننگ پاکستان کو دینی شروع کر دی ہے۔ کس طرح سے مینج کریں گے یہ لوگ؟ دیکھیں، مینج نہیں کر پائیں گے، کیا مینج انہوں نے کرنا ہے؟ میں جس ملک میں آپ بیٹھی ہیں آرزو، جس کی بات کر رہی ہیں آپ، خیر بیٹھی تو آپ دبئی میں ہیں، لیکن جس ملک میں جائیں گی واپس، وہاں پہ آرزو 6 سال کے اندر 6 پرائم منسٹر چینج ہوئے۔ تو IMF کا جو یہ ایشو ہے وہ ہے تو لیجٹ ہے۔ ہر سال میرا مقصد ہے کہ آپ اپنا پرائم منسٹر چینج کر لیتے ہیں، کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کدھر جانا ہے، کیا ڈائریکشن ہے، کیا بس لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہے۔ بلکہ اس پہ میں ایک آپ کو، اور آپ نے تو 2 لوگوں کی بات کی ہے، بلکہ آپ کے ورلڈ بینک کے جو کنٹری وہاں کے آپ کے جو ہے انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ آپ کا جو نظام ہے بہت بوسیدہ ہو چکا ہے۔ اور اس میں جو آپ کے کنٹری ہیڈ ہے ورلڈ بینک کے، میں ابھی ان کا نام بھی بتانا چاہوں گا، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو آپ کا سسٹم ہے، ناجی ان کا نام ہے، ناجی حسین ان کا نام ہے، جو کنٹری بینک ہے، ورلڈ بینک کے کنٹری ہیڈ ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا معاشی ماڈل فیل ہو چکا ہے اور صرف چند ہزار لوگ جن کو آپ رولنگ ایلیٹ کہتے ہیں وہ لوٹ رہے ہیں۔ میرا مقصد وہ اس سے آپ معاشی ترقی آپ آگے نہیں موو فارورڈ نہیں کر سکیں گے۔ یہ میرا بیانیہ نہیں ہے، میں تو روز چیختا ہوں نا، کیونکہ میں تو یہاں دیکھتا ہوں نا کہ ٹورانٹو میں کیا ہو رہا ہے بھائی، ملینز کی پراپرٹیاں کس طرح خریدی جا رہی ہیں، مجھے تو پتا ہے۔ آپ کے چھوٹی چھوٹی عمر کے جو بیوروکریٹ ہیں، جو جن کے ابھی دانت نہیں ٹوٹے دودھ کے، وہ بھی یہاں پہ ملینز کی پراپرٹیاں لے رہے ہیں، میں تو دیکھتا ہوں نا اپنی آنکھوں سے۔ بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے 50-60 سال سے تو ورلڈ بینک ہمارے ساتھ رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کے جو 2 سب سے بڑے لینڈرز ہیں، سب سے بڑا تو چائنا ہے اور نمبر 2 ورلڈ بینک ہے، جنہوں نے ابھی تک 18 ارب ڈالر ہمیں دیے ہیں لون کے طور پر کنسیشنل۔ اور یہ مختلف پروگرام لینڈنگ، مختلف پالیسی بیسڈ اور پھر پروجیکٹ بیسڈ لینڈنگ ہے۔ تو یہ 50 سال سے ان کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا تھا، اب سڈنلی کیسے ہو گیا احساس، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات۔ اس لیے کہ اگر ایلیٹ کیپچر کی وہ بات کر رہے ہیں تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان میں، ایسا تو سلسلہ کا ہم تقریباً آغاز سے رہا ہے۔ تو وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ مجھے یہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ صاحب، اور آپ ظاہر اس حوالے سے جیسا کہ میں نے ذکر کیا، خود بھی لکھتے رہے ہیں کہ ملک میں بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے۔ ورلڈ بینک نے آج کہا، مگر آپ پہلے سے جو مختلف ریفارمز ہیں، جو سسٹم کی خرابیاں اس حوالے سے لکھتے رہے ہیں، ورلڈ بینک بھی مختلف رپورٹس میں ذکر کرتا رہا ہے، ٹیکسیشن ریفارمز ہوں، ایکسپورٹ اورینٹڈ ریفارمز ہوں، جو ڈیٹ کی انسسٹینیبلٹی ہے اس حوالے سے تو آپ بہت زیادہ لکھ رہے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے اس وقت جو صورتحال میں نظر آ رہی ہے وہ عارضی ہے؟ ڈیٹ کا مسئلہ، جو قرض کا مسئلہ ہے، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے؟ جی بالکل، بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان جو ہے، دیکھیے پہلے ہماری تاریخ کے 65 سال میں جتنا ہم نے قرضہ لیا تھا، آخری 10 سال میں اس کو 2 گنا کر دیا۔ جس رفتار سے ہم نے پچھلے 8-10 سال قرضوں کو لیا ہے اور ایکومولیٹ کیا ہے، آج تو آپ کو پتا ہے کہ 138 ارب ڈالر ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے، جبکہ ریزروز ہمارے 8 ارب ڈالر سے بھی کم ہے۔ تو حالات تو حد سے زیادہ اس لحاظ سے انسسٹینیبل ہو چکے ہیں، اور IMF کی چھتری جب ہوتی ہے تو ٹھیک سے استعمال کی نہیں جاتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک سٹینڈ بائی فیسلٹی چل رہا ہے، اب دیکھنا ہے کہ کب تک چلے گا۔ اس لیے پاکستان کے پاس ہم کافی عرصے سے، میں نے کتاب تک لکھی 2 سال پہلے چارٹر آف دی اکانومی پر،
مگر اور جا کے میں نے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کاپیاں منگوائی، مگر اس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی. تو ہم بہت ہی جیسے کہتے ہیں کہ افسوس کرتے ہیں کہ پاکستان اس حال میں آج آ چکا ہے کہ کسی وقت بھی کچھ نہ تو کچھ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے. باہر سے پیسہ آنا کافی حد تک کم ہو گیا ہے، اور جو قرضوں کی واپسی کی رفتار ہے وہ نئے پیسوں آنے سے زیادہ ہے، اور آنے والے مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ ریزروز پر اور پریشر خدا نخواستہ پڑتا رہے گا. صاحب، ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کا معاشی ماڈل ناکارہ ہو چکا، معاشی ترقی کے فوائد اشرافیہ تک محدود ہیں، پاکستان اپنے ساتھی ملکوں سے پیچھے رہ گیا ہے. اچھا مریم، مجھے ایک بات بتائیں کہ پاکستان کی اکنامک ونڈو بند ہو چکی ہے. ان کو بھی میں نے اس لیے کوٹ کیا تھا کہ چونکہ میں اس بات کا مبلغ ہوں. اب ورلڈ بینک نے یہ منہ پہ تھپڑ مارا ہے، کم از کم اس کی سنسناہٹی محسوس کر لو. یہ ناکارہ تھا، ہو نہیں چکا، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ آبسلیٹ ہے، فضول ترین ہے. آپ کو اپنی ایکسپورٹ کی ABC کا نہیں پتا. دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، انجینئرنگ گڈس کی طرف جا رہی ہے، ستھنا بنائی جا رہا ہے، بنیانہ بنائی جا رہا ہے، انڈرویئر بنائی جا رہا ہے، اور یہ پرو عوام ہے ہی نہیں. اصل میں ایک دیکھیں، کہتے ہیں اسٹیٹ کرافٹ، یہ کرافٹ ہے، یہ ایک فن ہے جہاں بانی. اس کے جو چھوٹے چھوٹے کل پرزے ہیں وہ فائنلی عوام ہی ہوتے ہیں. چہرے پہ چاہے کوئی سیگل داؤد ولی کا یا کوئی اور بیٹھا ہو، بٹ بیسکلی یہ جو جن کو حقارت سے عوام کہتے ہیں نا، یہ اس کے اہم ترین چھوٹے موٹے کل پرزے ہوتے ہیں. ان کی گریسنگ ضروری ہوتی ہے، ان کی روٹی پانی ہوش نو، بنیادی طور پہ کوئی ہنر ہونا، تعلیم ہونا. سو ورلڈ بینک نے جو بات کی ہے کہ 99% اشرافیہ، اب یہ کون کہتا رہا ہے کہ کتنے فیصد لوگوں کے پاس پاکستان کی کتنے فیصد زمین ہے؟ بدماشی ہے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ بھئی اتنا کھاؤ جتنا تم 50 کے سب کچھ ہی اگر غرق ہو گیا. یہ ٹائٹینک ہے جس کے فرسٹ کلاس پیسنجر کو شاید یہ غلط فہمی ہے کہ اگر یہ ٹائٹینک ڈوبتا ہے تو وہ بچ جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. اچھا، اس سے بھی پہلے 5-6 سال پہلے PTI کی حکومت جب نئی آئی تھی، اس سے بھی پہلے میرا ایک فیوریٹ جملہ تھا کہ پاکستان کی اکانومی ایک ایسے برتن کی مانند ہے جس کا پیندا کھایا جا چکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی ماڈل ناکارہ ہو چکا ہے، تو ایک ہی بات ہے. میں نے ذرا فٹ پاتھیوں والی زبان استعمال کی ہے، چونکہ اس میں بہتر کمیونیکیٹ کر سکتا ہے بندہ، ریلیٹ کر سکتے ہیں لوگ اس کے ساتھ. انہوں نے کہا معاشی ماڈل ختم. اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، میرے لیے حیران کن بات نہیں ہے. بالکل، لیکن حسن صاحب، سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کل ہی کہا ہے کہ ہم نے 18 ماہ کی شبانہ روز محنت سے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. یار میں ایک تو نا ان کے شبانہ روز، ان کو 15-20-25 لفظ آتے ہیں. اہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے، میلی آنکھ سے نہ دیکھیں، شبانہ روز محنت فلانا. یہ 10-15 ٹرمیں ان پہ بین لگا دو، یہ گونگے ہو جائیں گے. شبانہ روز کیڑی شبانہ روز ہے؟ شبانہ روز میں کی چٹنی تیری محنت شبانہ روز. اچھا پتہ نہیں یہ 18 ماہ تھی 16 ماہ تھی، مجھے نہیں پتا، یہ آپ کریکٹ کر لینا جو بھی ہے. تو ورلڈ بینک جو کہہ رہا ہے وہ تمہیں خراج تحسین پیش کر رہا ہے مسٹر شبانہ روز. شبانہ روز میں نے تو کیڑی شبانہ بھئی، کیڑا روز تے کیڑا امروز، ایویں فضول ڈائلاگ بازیاں. وہی ایشین ٹائیگر، کیڑا ایشین ٹائیگر ہے؟ اتنے بیٹھ کے پیچھے پھڑن رہے ہے، انگلینڈ بیٹھا ایشین ٹائیگر ہے. جانے دو یار. یہ پلوں پلڑیوں میٹرو اورنج ٹرینیں یہ وہ سارے ہمیں دھوکے فراڈ. چونکہ وہی بات جو ان کا اپنا سپورٹر کرتا ہے، کرتا تھا اب وہ بھی نہیں کرتا کہ کھاندے نے تے لاندے بھی نہیں نا جی. جو لایا ہے وہ جا کے اورنج ٹرین کا پتہ کرو کیا حال ہے، عوام کو کس بھاؤ پڑ رہی ہے. اللہ اللہ خیر سلام. جو پاکستان کا جو کرنٹ اکنامک ماڈل ہے یہ بالکل کام نہیں کر رہا. اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جو پاورٹی میں کمی آئی تھی وہ ریورس ہو گئی ہے، اور جو گروتھ ہو رہی ہے اس کا صرف اور صرف فائدہ جو ہے ایک نیرو ایلیٹ کو ہو رہا ہے. یہ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے
جو سامنے آئی ہے اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک براڈ بیس کنسنسس پاکستان میں چاہیے، ادروائز چیزیں بہتر ہونے کی طرف نہیں جائیں گی۔ اور یہ جیسے آپ کہہ لیں کہ کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں کیسے ترقی ہو سکتی ہے جب پولیٹیکلی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، ہمارے سامنے ایک ڈیٹ کرائسس ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیٹ کرائسس ہے وہ میڈیم سے ہائی کی طرف جا رہا ہے، اور جو پاکستان ہے وہ ساورن ڈیٹ ٹریپ میں ہے، کیونکہ ڈیٹ پیمنٹس اتنی زیادہ ہیں، ری پیمنٹس اتنی زیادہ ہیں، لو فارن ایکسچینج کرنسی ریزرو موجود ہے، ہائی انٹرسٹ ریٹ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا جسے کہتے ہیں نا نان ڈیٹ ایکسٹرنل انفلو ہے وہ پورا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بیسیکلی بتاتی ہیں، اور پھر جیسے انٹرسٹ پیمنٹس بڑی ہائی ہیں، تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کنٹینیوسلی بڑی مشکل میں ہے، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اگر یہ چیزیں کنٹینیوسلی ایسی رہتا ہے تو پاکستان کے جو کہتے ہیں نا ڈیفالٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ کیا پاکستان ماڈرن فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم اور گورنمنٹ کی کیپیبلٹیز کو انہینس کر سکتا ہے؟ کبھی ہم کہتے ہیں بروکریسی کام نہیں کرتی، ہمارے کئی سابق جو بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے سرو کیا ہے یا پولیٹیشینز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ اٹ کین ناٹ ورک دا وے اٹ از ورکنگ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کیسے آئندہ نظام چلے گا اور کیسے نظام بہتر ہوگا اس میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ پولیٹیکل انسرٹینٹی اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے جو گلوبل لیڈرز ہیں وہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ سو اسی طرح جو آئی ایم ایف کے پروگرام ہیں یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مشکلات میں ہیں، اور یہ کیسے چیزیں بہتر ہوں گی، کیسے حالات بہتر ہوں گے؟ پاکستان نے جو اپنی جسے وہ کہتے ہیں نا ری پیمنٹس کرنی ہے بائی، اب ڈفرینٹ فگرز ہے، دراصل ہمیں پہلی بات تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا ڈیٹ کتنا ہے، سچی بات ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارا ڈیٹ جی 125 ارب ڈالر ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں، کئی لوگ کچھ کہتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اگلے جو ہے وہ 2026 تک جو ہے وہ ہم نے 77 بلین ڈالر کی پیمنٹس کرنی ہے۔ دس از واٹ دی بیسیکلی ورلڈ بینک کی رپورٹ کہتی ہے، لیکن کیونکہ ہمیں چائنا کے حوالے سے اپنے جو ڈیٹس کا پتہ نہیں ہے، سو اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم نے کتنا کو پیسہ جو ہے وہ دینا ہے یا کتنا پیسہ ہمارے وہ ہماری طرف بنتا ہے، یہ وی ڈونٹ نو۔ اور یہ سارے کا سارا جو چیلنج ہے بیسیکلی ہمارا جو سٹرکچر ہے اکانومی کا اس کے اندر ہے، اکنامک گورننس کے اندر ہے۔